ذاکر الویت یادگار اسلاف عظیم باپ دے عظیم فرزند جناب مولانا واقع رضا ڈاکو صاحب اور فوراً بعد ذاکر الویت مصور غم برادر محترم انتہائی واجب القدر جناب سوار ملک اقرار حسین مہدی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان دے. خانوادہ محمد و اہل بیت محمد پہ بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین و شکرہ فوز للشاکرین وطاعته نجاة للمطیعین والصلاة والسلام علی طیبین الطاہرین الشرفاء. اما بعد فقط قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجا. صلوات بلند آواز سے پڑھیں سارے. گرامی قادر واجب الاحترام سامعین سادات و غیر سادات مومنین و مومنات، اس مقدس مقام پہ چل کے آیا. پنجتن پاک کا خالق اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. بانیان فرش ازا میرے محترم بھائی ذاکر تنویر عباس صاحب کو کا یہ فرش ازا مولا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. جتنے احباب چل کے آئے ہیں مالک آپ کا چل کے آیا منظور و مقبول فرمائے. ہے اجازت میں گفتگو کا آغاز کروں. صلوات بلند آواز سے پڑھیں سارے احباب. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی لریب بے عیب کتاب میں ارشاد فرمایا ہے. سورہ مبارکہ والضحیٰ کی پہلی دو آیتیں. والضحیٰ قسم ہے دن کی پھیلی ہوئی روشنی کی. واللیل اذا سجا قسم ہے رات کے چھا جانے کی. بسم اللہ مالک سلامت رکھے آپ جی ہیں بادشاہ رہیں. قسم ہے بسم اللہ قبلہ. قسم ہے دن کی پھیلی ہوئی روشنی کی اور قسم ہے رات کے چھا جانے کی. بابا ان قسموں کا انداز یہ بتاتا ہے کہ خالق کائنات نے کبھی کسی ناقص شے کی قسم نہیں کھائی. خالق نے کبھی کسی ناقص شے کی قسم نہیں کھائی. اللہ جب بھی قسم کھاتا ہے کامل کی کھاتا ہے، مکمل کی کھاتا ہے، اکمل کی کھاتا ہے. اور ذمہ داری کے ساتھ اللہ نے پورے قرآن مجید میں 82 مقامات پہ قسمیں کھائی ہیں. 82 مقامات پہ. اور قسمیں کھانے کا انداز یہ ہے جب آخری رسالت سچ کے اپنے گھر سے باہر نکلنے لگی. میں لفظ بدل کے کہنے لگا ہوں یمشونا فی الارض کی نالین پہن کے، یا ایل مزملوں کی چادر لے کے، یا ایل مدثروں کی کملی لے کے، تو یاسین کا زیرہ سجا کے، واللیل کی زلفیں سوار کے. جب آخری نبی اپنے گھر سے باہر نکلنے لگا جبرائیل نے آسمان چھوڑا، مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتا یا نبی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے والشمس وضحاہا، مجھے قسم ہے شمس نبوت تیرے چہرے کی. ابھی نبی نے دوسرا قدم اٹھایا تھا، جبرائیل نے دوبارہ آسمان چھوڑا، مصطفیٰ کے قدموں پہ ہاتھ رکھا. ہاتھ رکھ کے کہتا یا نبی اللہ، اللہ کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے اس چاند کی جو بلا فصل تیرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے. مجھے اس منبر کی عزت کی قسم ہے جب نبیوں کے سلطان نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیعوں کے امام علی آ رہے تھے. مالک سلامت رکھے آباد شاد رہے آپ جی ہیں. شیعوں کے امام علی آ رہے تھے. کبھی اللہ نے ٹوٹتے ہوئے ستارے کی قسم کھائی. لفظ اہم ہے، میں دیکھ رہا ہوں اب آپ کا ذہن و ظرف تاکہ اس کے مطابق ہی ڈھالا جائے. اللہ نے جو 82 قسمیں کھائی ہیں، اگلی قسم والنجم اذا ہوا، اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے ستارے کے ٹوٹنے کی. ستاروں کی نہیں، ایک ستارے کے ٹوٹنے کی قسم. پھر ایک مقام پہ ارشاد فرمایا
اللہ کہتا ہے مجھے قسم ہے گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی، گھوڑے کے پاؤں سے نکلنے والی چنگاریوں کی قسم. کبھی کہتا ہے مجھے ستارے کی قسم. اچھا ستارے کی بھی نہیں، ستارے کے ٹوٹنے کی قسم. یہ کون سا ستارہ ہے؟ یہ عام ستارہ نہیں، جو علی و زہرا کی شادی کا پیغام لے کے آیا تھا، یہ وہ ستارہ ہے. مالک سلامت رکھے. یہ وہ ستارہ ہے جو سیدہ کی شادی کا پیغام لے کے آیا، وہ سیدہ کے دروازے پہ آیا، اور خود سیدہ اتنی عظیم ہے، عزت والی بی بی ہے کہ جس کے دنیا میں آنے سے نبیوں کے سلطان خوش ہو کے فرماتے ہیں بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے. بیٹی آپ کی آپ کے لیے رحمت، ہماری ہمارے لیے رحمت. رسالت مآب کی بیٹی، رسالت مآب کے لیے رحمت. کون نبی جس کے لیے قرآن نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کی رحمت ہو اس کی رحمت حسنین کی ماں زہرا ہوتی ہے، زہرا سیدہ ہوتی ہے. اچھا بیٹی رحمت، بیٹا نعمت. بیٹی عطا ہوئی سیدہ کی شکل میں. ہمارا نبی ہے نبیوں کا سردار. جب معاشر والے دن اس نبی کے سامنے یعقوب نبی آ جائیں اور کہیں اللہ نے مجھے یوسف جیسی نعمت سے نوازا ہے، یعنی مجھے بیٹا عطا کیا ہے، وہاں ہمارے مصطفیٰ کے پاس بھی کوئی نعمت ہونی چاہیے. توجہ بھائی، کوئی نعمت ہونی چاہیے. یہ جو سب کا سردار ہے ابراہیم نبی کہہ دیں اللہ نے مجھے اسماعیل جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کے پاس بھی نعمت ہونی چاہیے. آواز میرا حبیب میں نے تجھے رحمت عطا کی ہے، جھولی میں دی ہے، گھر بیٹھے ہوئے عطا کی ہے. اب اگر تو نے نعمت لینی ہے، نعمت اتنی عظیم ہے، تجھے گھر چھوڑنا پڑے گا اور میدان خم غدیر پہ آنا پڑے گا. کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اے میرا حبیب میں نے تجھے رحمت عطا کی ہے زہرا کی شکل میں، اور نعمت عطا کر رہا ہوں علی مرتضیٰ کی شکل میں. علی مرتضیٰ کی شکل میں نعمت عطا کر رہا ہوں فوراً. کون سی نعمت؟ فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اللہ نے قرآن میں آیت بھیجی آج کے دن میرا دین مکمل ہو گیا. یعنی اس سے پہلے دین تھا. الیوم الف لام اسم معرفہ مکمل ہوا ہے ولایت علی کے اعلان پہ. پہلے دین تھا مکمل نہیں تھا. الیوم آج دین مکمل ہوا، پہلے دین تھا مکمل نہیں تھا. میں لفظ بدلنے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی ساری زندگی جو ولایت کا جام نوش کرنا چاہتے ہیں اور میرے ساتھ اس ولایت کے سفر میں رہنا چاہتے ہیں، میں دعوت دے کے آپ کو جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام دین تھا مکمل نہیں تھا. حضرت نوح علیہ السلام دین تھا مکمل نہیں تھا. موسیٰ کلیم اللہ دین تھا مکمل نہیں تھا. حضرت عیسیٰ روح اللہ دین تھا مکمل نہیں تھا. خود رسالت مآب دین تھا مکمل نہیں تھا. نماز دین تھا مکمل نہیں تھا. روزہ دین تھا مکمل نہیں تھا. حج دین تھا مکمل نہیں تھا. یہ سارے کب مکمل ہوئے؟ جب نبیوں کے سلطان نے اعلان فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جس جس کا میں مولا میرے بعد اس کا یہ علی مولا. اللہ نے کہا علی یوما، قرآن نے کہا آج کے دن میرا دین مکمل ہو گیا. تو پتہ چل گیا علی ولی اللہ کے بغیر نبیوں کا اپنا دین مکمل نہیں. تیری عبادتیں کیسے مکمل ہیں؟ تیری عبادتیں کیسے مکمل ہیں؟ اسی علی و زہرا کے 10 محرم کے دن بیٹے کا کفن نہیں ہے، بیٹی کے سر پہ چادر نہیں. اجرکم اللہ.
اجرکم السیدہ، میں نے مصیبت کا جملہ کہا ہے، تمہاری آنکھیں پرنم ہو گئی ہیں۔ تمہاری آنکھیں ہی پرنم نہیں ہوئی بلکہ سیدہ زہرا نے بقیہ چھوڑ دیا۔ قبلہ چادر لٹوا کے علی کی بیٹی کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس موڑ، کبھی اس چوک، جہاں بھی علی کی بیٹی گئی ہے بی بی کا ایک جملہ ہے، بی بی کہتی ہے واہ حجابا۔ علی کی بیٹی نے بھائی جان بازار شام میں کھڑے ہو کے 3 بیان کیے ہیں۔ شام سے پہلے جو ہے نا بازار عیسائیوں کا، وہاں پہ بی بی نے 3 بیان کیے، رونے کے لیے کافی ہوں گے۔ پہلا بیان بی بی نے کیا، بی بی کہتی ہے لوگو مجھے چادر دو، میں سید زادی ہوں۔ رونے کے لیے کافی ہوگا، تمہاری ہے نکل گئی، تمہاری آوازیں بلند ہو گئی، امام زمانہ ان اٹھتی ہوئی آوازوں پہ اپنا رحم نازل فرما۔ بی بی نے پہلا بیان رونے کے لیے، بی بی نے دوسرا بیان کیا، بی بی کہتے ہیں لوگو مجھے چادر دو، میں مدینے والے محمد کی بیٹی۔ اور جب پتہ چلا مسلمانوں کا نہیں یہ تو عیسائیوں کا شہر ہے، بی بی نے لفظ بدلے، آواز آئی لوگو مجھے چادر دو، میں مباہلے والی زہرا۔ عیسائیوں کا شہر ہے بی بی کے جملے۔ اب سنو گے جملہ، رونے کے لیے کافی۔ راہب بستر پہ سویا ہوا تھا، بستر سے اٹھا، تڑپا، باہر آ کے دیکھتا عورتیں مکانوں کی چھتوں پہ چڑھی ہوئی ہے، جھولیوں میں پتھر لیے ہوئے ہیں۔ راہب کہتا خدا کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں مسلمانوں نے قیدی قافلہ گزارنا ہے، ہم نے پتھر مارنے ہیں۔ راہب کہتا خدا کے لیے رک جاؤ، میں نیند میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے عیسیٰ نبی کا امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے۔ عیسیٰ نبی رو رو کے کہتا راہب تو بستر پہ سو رہا ہے، تیرے شہر کے باہر مدینے والے محمد کی اولاد قید ہو کے آئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم السیدہ، خدا کے لیے مجھے پتہ کرنے دو۔ راہب باہر گیا، شہر کے کیا دیکھتا ہے قیدی قافلہ، سب سے پہلے قیدی سید سجاد، ہاتھوں میں کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توق، کمر جھکی ہوئی ہے، بیمار امام سجاد۔ راہب سامنے آ کے کہتے ہیں السلام علیک ایھا الاسیر، قیدی میرا سلام۔ مولا کہتے ہیں راہب میرا بھی سلام۔ راہب کہتے ہیں قیدی نام بتا سکتا ہے؟ مولا کہتا ہے میرا نام علی ہے، لوگ سجاد کہتے ہیں۔ کہتا بابا کا نام تھا حسین، کا دادا کا نام علی۔ راہب زمین پہ بیٹھا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی، منتیں کر کے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا میں جانتا ہوں شریفوں کی، جملہ سننے کا، شریفوں کی بہنوں بیٹیوں کے نام بازاروں درباروں میں لیے نہیں جاتے، میں مجبور ہوں، مجھے اتنا بتا تیری دادی کا کیا نام ہے؟ آواز آئی میری دادی کا نام زہرا ہے۔ کہتے کہ مباہلے والی زہرا تو نہیں، آواز آئی اس کا پوتا ہوں، اس کی 3 بیٹیاں قید ہو کے آ گئے۔ اجرکم السیدہ، بس آخری جملہ ممبر بھائی کے حوالے، اس کی 3 بیٹیاں قید ہو۔ راہب واپس گیا، کہتا اور تو مکانوں کی چھتوں سے نیچے اتر آؤ، اجڑ گئے ہیں، مباہلے والی زہرا کی اولاد قیدی بن کے ہمارے مہمان ہو گئے ہیں۔ عورتیں پہلا شہر ہے، پہلا شہر جنہوں نے محمد کی بیٹیوں کا حیا کیا، یہ بھی مسلمانوں کا نہیں عیسائیوں کا شہر ہے، مسلمانوں کا نہیں عیسائیوں کا شہر، پہلا شہر ہے۔ راہب گیا، 36 چادریں لی، امام سجاد کے حوالے کی، مولا نے چادریں بیبیوں کے سروں پہ کرائی۔ سنو گے جملہ ہے برداشت، بیبیوں کے سروں پہ چادریں آئیں، یا اس کمینے کی نظر پڑی جس نے 11 محرم کی رات چادریں نیزے سے اتاری تھی؟ کہتا سجاد یہ چادریں کہاں سے آئی ہے؟ اب تم نے نہیں، یہ تو عیسائیوں نے دی ہے۔
کہتے سجاد چادریں واپس کر. مولا کہتا یہ شہر عبور کرنے دے, شہر کے باہر چادریں واپس کر دیں گے. رونے والوں رونے کا جملہ. شہر کے باہر کمینہ کہتا سجاد اگر چادریں تیری بہنوں پھوپھیوں کے سروں پہ رہیں گی, سجاد میری ایک شرط ہے. آوازی کیا شرط ہے؟ کہتا ہے کمینہ سجاد میں تیری پشت پہ ظلم کرتا رہوں گا. سجاد کہتا ہے باقر بیٹا الیا اور باقر میرے قریب آ. باقر قریب آئے کہ میری پشت سے کپڑا ہٹا. باقر نے کپڑا ہٹایا, ظالم نے تازیانہ اٹھایا, اٹھا کے سجاد کی کمر پہ ایک تازیانہ لگا, ابھی دوسرا لگا, تیسرا لگا تھا, یا 3 لکیریں خون کی نکلی. ماں بہنوں کے حصے کا جملہ ہے. یار کوئی عجیب تعلق ہوتا ہے وہ بہن کا بھائی کے ساتھ. 4 سال کی سکینہ پھپھی زینب کا دامن چھوڑ کے کہتے پھپھی اماں تو چادر دے نہ دے تیری مرضی, اماں میں چادر خود دیتی ہوں, میرا سجاد مارا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین. سامعین محترم, ذاکر اہل بیت, مداح آل محمد, مصور غم برادر محترم, یادگار اسلاف, عظیم باپ دے عظیم بیٹے جڑے دنیا